حضرت رابعہ بصری کا واقعہ۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آپ کے پاس دعا کروانے کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ شخص وہیں ایک طرف بیٹھ گیا اور نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ نے نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ کی نظر اس شخص پر گئی جو آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا تھا۔ بس آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، اے نوجوان، تمہیں کافی انتظار کرنا پڑا۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ایک بار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھیں، تب آپ کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگی، اے پروردگار، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ بہت کم بات چیت کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے اس کو فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط الفاظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے رابعہ بصری سے پوچھا، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری نے جواب دیا، بے شک اللہ نے منع تو نہیں فرمایا، مگر میرے پاس ہنسنے کی فرصت کہاں ہے؟ لوگوں نے بڑی حیرانی سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت کی ضرورت ہوتی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے دل سے اطمینان حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے بہت دور ہوں۔ ایک بار کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری نے فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی کسی کے ساتھ نکاح کر لوں۔ میرا پہلا اندیشہ ہے کہ میں مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پھر بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا اندیشہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں۔ تم لوگ بتاؤ، میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا کٹورا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، رابعہ، یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہو؟ رابعہ بصری نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے مناجات میں کہا، اے رب العزت، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں
تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری عبادت جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد کو ہی نبوت و رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو، آج تک مردوں ہی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے، کھانے کا وقت تھا، چنانچہ رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ ہے؟ خادمہ نے کہا، صرف ایک روٹی ہے۔ آپ نے فرمایا، صرف ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے؟ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی، کوئی جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ رابعہ نے خادمہ سے کہا، یہ روٹی سوالی کو دے دو۔ خادمہ نے وہ روٹی سوالی کو دے دی۔ اتنے میں ایک شخص دروازے پر کھانا لے کر حاضر ہوا۔ خادمہ نے رابعہ بصری کو اطلاع دی۔ رابعہ نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا، یہ کھانا ہمارا نہیں، واپس لے جاؤ۔ وہ شخص کھانا لے کر واپس چلا گیا۔ اتنے میں ایک اور شخص کھانا لے کر حاضر ہوا۔ رابعہ بصری نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس شخص نے کہا، 5 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا، یہ کھانا ہمارا نہیں، تم اسے واپس لے جاؤ۔ وہ شخص کھانا لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک شخص ایک بڑے تھال میں کھانا لے کر حاضر ہوا۔ رابعہ نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس شخص نے کہا، 11 روٹیاں۔ رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا، یہ کھانا ہمارے لیے ہے، تم یہ تھال اندر لے آؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ 5 درویش یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگایا۔ جب سب مہمان کھا چکے تو درویشوں نے سوال پوچھا، آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس کر دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے ایک روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی، مجھے پورا یقین تھا کہ 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 روٹیاں لایا، میں سمجھ گئی یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10 اور 1 11 ہو گئیں، جو 1 روٹی میں نے سائل کو دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روٹی بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اپنا وعدے کو پورا کر کے دکھا دیا۔ رابعہ بصری کی شان توکل کو دیکھ کر 5 درویش حیران رہ گئے۔ رابعہ بصری کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عبادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری نے کہا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کچھ دیر تو رابعہ بصری کے ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے وہ کسی سے گفتگو کر رہی ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ رابعہ بصری اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔